بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شاید یہ اشرف کی گاڑی پر موجود آرمی کی نمبر پلیٹ کا کمال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ مروب ہو کر لوٹ رہے تھے، ورنہ انہیں کسی بھی مرکزی یا صوبائی ادارے کے بڑے سے بڑے افسر سے یہ پوچھنے کا حق حاصل تھا کہ وہ علاقے کے تھانے کو اطلاع دیے بغیر ان کی حدود میں کیا کرتا پھر رہا تھا، زخمی کون تھا اور اس واقعے کی نوعیت کیا تھی۔ ایسا وہیں ہوتا ہے جہاں قانون کی مکمل عملداری اور بالادستی ہو۔ جس ملک میں ایک اہم شخصیت کی گاڑی کے سیاہ شیشوں سے تاریک اسٹیکر اتارنے کے جرم میں ایک سپاہی کو معطل اور معطوب کر دیا جائے، وہاں پولیس والے بھی معاشرے کے رسوم و رواج کے ساتھ چل کر اپنی نوکریاں بچانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب تک سدھار کی کوئی بھی مہم اعلیٰ ترین سطح سے شروع نہ کی جائے، وہ مزید بگاڑ کا سبب بنتی ہی رہے گی۔ میں پولیس کی مداخلت سے خائف تھا، یہ تو بہت آسانی سے لوٹ گئے۔ میں نے جلال پر اپنی حقیقی حیرت کا اظہار کیا۔ ہر پولیس والا ایسا مرنج طبیعت کا مالک نہیں ہوتا۔ ہمیں قیدی سمیت جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ فضا میں ابھی تک دوسری گاڑیوں کے سائرن کی آواز سنائی دے رہی ہے، اس نے پرتشویش سنجیدگی سے کہا۔ حسن کی جامہ تلاشی لی گئی، اس کے بدن پر پورے کپڑے تک نہیں تھے، تو ان میں کیا ملتا؟ اس رسمی کارروائی کے بعد اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ پوری طرح زیر ہونے کے بعد اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، یوں بن گیا تھا جیسے وہ ربڑ کا کوئی بے جان بت ہو جسے اپنی مرضی سے توڑا مروڑا جا سکے۔ حسن کے پستول سے زیادہ اہمیت اس کے اپریٹس کی تھی، جو جلال نے آف کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ M3 کی نگرانی میں حسن کو گاڑی کے عقبی حصے میں ڈال دیا گیا۔ ہم دونوں اگلی سیٹ پر بیٹھے اور اشرف کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہمیں ہر طرف افراتفری، خوف و ہراس کی کیفیات نظر آئیں۔ فائرنگ کے شور اور پولیس موبائلز کی کثرت سے نقل و حرکت نے تفریح کے لیے آئے ہوئے تماشائیوں کا سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ بیشتر افراد بال بچوں کو سمیٹ کر وہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہاں رہ جانے والے لوگ جگہ جگہ ٹولیوں کی صورت میں جمع ہو کر اپنی قیاس آرائیوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ تماشائی تھے، باقی افراد اپنے روزگار اور تعمیراتی سلسلے میں وہاں رہنے والے تھے، جنہیں الگ سے پہچانا جا سکتا تھا۔ جلال نے واپسی کا سفر شروع ہوتے ہی اپریٹس پر M5 یعنی دوسری گاڑی کے ڈرائیور کو اپنے گیریزن میں واپسی کی ہدایت دے دی۔ اس کا کام پورا ہو چکا تھا۔ اس مخصوص گاڑی کو بلا مقصد شہر کا طواف کرانا مناسب نہیں تھا۔ اشرف کی گاڑی کی اسکرین سپاٹ ہو چکی تھی۔ ذکی یا الفا نے اپنے ساتھی کی طرف سے مایوس ہو کر اپنا اپریٹس بند کر دیا تھا۔ چارلی کا اپریٹس جلال بند کر چکا تھا۔ سارے واقعات جتنی تیزی سے رونما ہونے شروع ہوئے تھے، اسی تیزی کے ساتھ ختم ہو چکے تھے۔ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ اشرف کی موجودگی کی وجہ سے میں نے جھجکتے ہوئے جلال سے پوچھا۔ ہمیں قیدی سمیت صدف مینشن اتار کر اشرف بھی اپنے گیریزن میں واپس چلا جائے گا، اس نے بتایا۔ میں نے دونوں گاڑیاں 12 بجے تک کے لیے مستعار لی تھیں، لیکن M4 کی حاضر دماغی کی وجہ سے ہم بہت جلد اس قصے سے نمٹ گئے ہیں۔ میں اپنے اپریٹس پر سب کچھ سن رہا تھا۔ اشرف نے ہماری گفتگو میں پہلی مرتبہ دخل انداز ہوتے ہوئے کہا، اگر لنگڑا فقیر اس کی نظروں میں نہ آتا تو آپ لوگوں کو اپنے شکار تک پہنچنے میں کافی مشکل پیش آ سکتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ اول خان سے بات کر کے قیدی کو اسٹیشن 4 منتقل کر دیا جائے۔ STF بحران سے نکل چکی تھی، کسی بھی وقت اس کی سرگرمیوں کی بحالی کا حکم آ سکتا تھا۔ اس عبوری مدت میں اول خان اپنے شبابدیدی اختیار سے کام لے کر چارلی کو قبول کر سکتا تھا۔ صدف مینشن میں مجھے سنیل کے بارے میں تلخ تجربہ ہوا تھا۔ IB والے اپنے قیدیوں سے باز پرس کے سلسلے میں قانونی حدود کا خیال رکھنے کے عادی تھے، جبکہ میں اس سے نہایت بے رحمانہ پوچھ گچھ کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ ایک متنازع موضوع تھا جس پر اشرف کی موجودگی میں کھل کر بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس وقت خاموشی بہتر تھی۔ جلال جو کچھ کہہ رہا تھا وہ ہو جاتا تو پھر میں اس چارلی کی منتقلی کے بارے میں بات چھیڑ سکتا تھا۔ شہر سے گزرتے ہوئے ہم کچھ دیر میں صدف مینشن پہنچ گئے۔ جلال نے راستے میں ہی اپنے آدمیوں کو
کو اپنے پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ صدف مینشن کے دیو ہیکل چوبی دروازے کے نہ جانے کن سوراخوں سے جھانک رہے تھے کہ گاڑی رکتے ہی دروازے کی کشادہ ذیلی کھڑکی کھلی اور دو سفید پوش افراد اسٹریچر سنبھالے لپک کر گاڑی کے قریب آ گئے۔ جلال نے اشرف کا شکریہ ادا کیا، ہم دونوں اس سے ہاتھ ملا کر گاڑی سے اتر گئے۔ اندر چلے آؤ، جلال نے مجھ سے کہا، اسے میرے آدمی بے ہوش کر کے اندر لے آئیں گے۔ عمارت کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اشرف نے اتر کر ٹرک کی عقبی دروازہ کھول دیا تھا اور دونوں سفید پوش گاڑی میں گھس رہے تھے۔ جلال مجھے اپنے ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو بیک وقت دفتر، لائبریری اور آرام گاہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ چند منٹ بعد M3 نے آ کر اطلاع دی کہ چارلی کو بے ہوش کر کے اندر منتقل کیا جا چکا تھا اور اشرف گاڑی لے کر واپس چلا گیا تھا۔ اسے جلد از جلد ہوش میں آنا چاہیے۔ اس کا دوسرا ساتھی ابھی تک آزادی سے شہر میں دندناتا پھر رہا ہے۔ جلال کی وہ ہدایت سن کر M3 خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ میرا خیال ہے کہ چارلی کو اسٹیشن 4 لے جانا زیادہ بہتر رہے گا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد میں نے زبان کھولی، فکر نہ کرو، میری موجودگی میں یہاں تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سنیل کے معاملے میں میرے آدمی ضابطوں سے مجبور تھے۔ اس نے فوراً میری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بہت ڈھیٹ اور پکا معلوم ہوتا ہے۔ تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک بار زیر ہو جانے کے بعد وہ پولیس کی آمد اور روانگی تک بے فکری سے ریت پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیں بے رحمانہ سلوک کرنا ہوگا۔ جو چاہو کر لینا، تمہیں مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ میں صرف تماشا دیکھتا رہوں گا۔ وہ مسکرا کر بولا، تمہاری اجازت کے بعد میں اسے ہاتھ لگاؤں گا۔ بہتر ہوگا کہ دوسرے قیدیوں کو بھی اس کے سامنے جمع کر لیا جائے، میں نے مشورہ دیا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سب یکجا ہو کر رونا پیٹنا شروع کر دیں گے۔ اس کے حشر سے دوسرے عبرت پکڑیں گے۔ کسی نے کوئی بات چھپائی ہوئی ہے تو وہ اسے بھی اگل دے گا۔ یہ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور یکساں سلوک کے حقدار ہیں۔ ان میں سے کسی نے شور شرابہ کیا تو اس کے حلق میں کپڑا ٹھونس دیا جائے گا۔ اسے ہوش میں آنے دو، یہ بھی ہو جائے گا۔ جلال نے کسی بحث کے بغیر اپنی آمادگی ظاہر کر کے مجھے حیران کر دیا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر جلال نے اپنی بات جاری رکھی۔ آج میں نے تمہارے ذہن سے دھند صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حالات مجبور کر دیں تو ہم اپنے دشمن کے حق میں بہت شفاق ثابت ہوتے ہیں، دوسری صورت میں ہم قانونی حدود و قیود کا پورا احترام کرتے ہیں۔ دوسری بات اپریٹس کے بارے میں ہے۔ میں 1-2 روز کے لیے اسے اپنے پاس رکھنا چاہوں گا تاکہ الفا سے بات کر سکوں۔ رکھ لینا، مگر یہ یاد رہے کہ اپریٹس مجھے واپس دینا ہوگا۔ یہ چارلی کے جرم کا پہلا اور بنیادی ثبوت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم چکردار باتیں کرنے میں مہارت رکھتے ہو، اس سے رابطہ ہو گیا تو کچھ نہ کچھ اگلوا لو گے۔ آج تم میری ہر بات پر آمنا صدقنا کرتے جا رہے ہو۔ آج میں نے پہلی بار تمہاری بے جگری کا مظاہرہ دیکھا ہے۔ تم اپنی جان پر کھیل کر پیش قدمی نہ کرتے تو یہ معاملہ اتنی خوش اسلوبی سے نہیں نمٹ سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہی ٹیلوں میں پھنس کر ہمارے ہاتھوں جہنم واصل ہو جاتا۔ وہ بہت فراخ دلی سے کہہ رہا تھا۔ اسے زندہ پکڑ کر ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ کہیں تم گوپال کی طرح اس کا بھی تبادلہ کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ اب بھارت میں ہمارا ایسا کوئی قیدی نہیں ہے جس کے تبادلے کی ضرورت ہو۔ فی الحال اس کی گرفتاری پکے ریکارڈ پر نہیں لائی جائے گی۔ تم دل کھول کر اس کا برکس نکال لو۔ یہ زندہ بچا تو پھر سوچیں گے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ وقت گزارنے کے لیے ہم فرصت سے مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے، جن میں گیری کی عمان روانگی کا معاملہ بھی شامل تھا۔ جلال نے چارلی کا اپریٹس اپنی جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دیا تھا۔ اس دوران میں اس کا ایک آدمی چائے بنا کر لے آیا تھا جس کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چارلی کو انجیکشن لگانے کے بجائے ضرب لگا کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد خبر آئی کہ وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ ہم دونوں چائے ختم کر کے سگریٹ نوشی سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ جلال نے بے تکلفی سے میرے شانے پر ہاتھ مارا اور ہم دونوں دفتر سے باہر نکل گئے۔ چارلی کے چہرے سے خون کے داغ صاف کر دیے گئے تھے، لیکن اس کا پورا چہرہ کٹے پھٹے زخموں کی وجہ سے نیلا عہدہ ہو
होकर सूजा हुआ था। इसके दोनों हाथ बदस्तूर पुष्ट पर बंधे हुए थे। टांगों में 1.5 फुट लंबी हल्की जंजीर वाली बेड़ियां पहना दी गई थी, जिनकी वजह से वो आसानी से चल फिर सकता था, लेकिन भागने से कासर था। वो फर्श पर पैर समेट कर बैठा हुआ था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो बोला, बड़े गद्दारी पर तुल जाएं तो आने वाली तबाही को कोई नहीं रोक सकता। हमें बताया गया था कि तुम हमारे सबसे बड़े मददगार साबित होगे। तुम कैसे कोबरा होगे? तुमने हमको ही डस लिया। ये होता रहता है। अब उठो और ऊपर चलो, मैं तुमको कुछ मेहमानों से मिलवाता हूँ। मैंने किसी इश्तियाल के बगैर सपाट लहजे में कहा, काश दहली वालों को इल्म हो जाए कि तुम आर्मी के हाथों बिक चुके हो और कोबरा के मुकाम से गिरकर हमारी आस्तीन के सांप बन गए हो। इसने उठते हुए हसरत से कहा, रफ्ता रफ्ता सब कुछ पता चल जाएगा। ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं वो काम करने आया हूँ जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। इसने आहिस्ता आहिस्ता जीनों की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया। इसके पैरों में पड़ी हुई जंजीर की कड़ियां आपस में टकराने से ऊंचे हाल में एक वहशतनाक गूंज फैल रही थी। जलाल ने अपने आदमियों को पहले ही हदायत कर दी थी। इमारत की ऊपरी मंजिल से मिली जुली आवाजें आना शुरू हो गई थी, जिनसे जाहिर हो रहा था कि ऊपर वाले कैदियों को यकजा किया जा रहा था। चार्ली बिल्कुल मजाहमत नहीं कर रहा था। जो कहा जा रहा था इस पर खामोशी से अमल कर रहा था। जंजीर की वजह से इसे 24 जीने तय करने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन वो कोई हरफे शिकायत अपनी जुबान पर नहीं लाया। संभल कर जीने चढ़ता रहा और आखिरकार ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इसके रवैये से यूं महसूस हो रहा था जैसे इसने वो सब अपना नोश्ता तकदीर समझकर कबूल कर लिया हो। ऊपर 5 कैदी अपने अपने जिंदा से बाहर निकलकर खुली जगह पर जमा कर लिए गए थे। इनमें से 4 के चेहरों का ताल्लुक सोबराज केस से था। सुनील, निर्मल, मदन लाल और शीबा के अलावा वहां मौजूद 5वां चेहरा मेरे लिए नया था। चार्ली को देखकर इनमें से किसी के चेहरे के तासरात में कोई तब्दीली नहीं आई। वो सब इसके लिए यकसर अजनबी साबित हुआ था। ये सब यहाँ के कैदी हैं। मैंने चार्ली को मुखातब करके कहा। इसको उसने तसव्वुर करते हुए मुझे कुछ जहनी अजियत सी हो रही थी जब तक इनके असल नाम सामने नहीं आ जाते थे। इनको हसन और जकी के बजाय चार्ली और अल्फा के नामों से याद करना ज्यादा बेहतर था। तब मर्दों की हालत अबतर है। इसने इनके चेहरों पर नजरें दौड़ाते हुए कहा, इनके शेव बड़े हुए हैं, बदन और कपड़े गंदे हैं, आंखों में वहशत और वीरानी का राज है, मगर औरत बहुत बेहतर है। मालूम होता है कि ये तुम्हारे इस्तेमाल में आती रहती है। हम औरतों का एहतराम करते हैं, मर्दों से जरा सी भी रियायत नहीं करते। चंद रोज में तुम भी इसी हाल को पहुंच जाओगे। क्या तुम मुझे ये जताना चाह रहे हो कि तुम मुझे चंद रोज तक जिंदा रखने का इरादा रखते हो? इसकी बर्राई हुई आवाज एहतजाई हो गई। इसका इन्हिसार तुम्हारे रवैये पर है। मैं फिर पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कीना तोज नजरों से इसे घूरते हुए पूछा। खुद को दुश्मनों के हाथ बेचकर तुम ये हक खो चुके हो। इसने जवाब दिया, अपनी कीमत लगवाकर तुम कोबरा रहे हो ना, ये लोग तुम्हें सोबराज रहने देंगे। तुमसे काम निकल जाने के बाद ये तुम्हें मुझसे बुरे अंजाम को पहुंचा देंगे। ये सोबराज नहीं, कर्नल दावर है। सुनील फंसी आवाज में बोलने पर मजबूर हो गया। मैं जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। अब बताओ कि तुम क्यों आए हो? बार बार अपने सवाल को ना दोहराओ। इसके तेवरों में जरा भी तब्दीली नहीं आई। मुझे पहले ही शुबा था कि एक हरा हुआ जवारी तुम्हारे जैसे लबो लहजे में बात नहीं कर सकता। सोबराज कहाँ है? ये सब इसके चेले हैं। मैंने 5 कैदियों की तरफ इशारा करके कहा। इसे कहीं और रखा गया है। वो तुमसे आजिज है क्योंकि तुम इसके अजाब में इजाफे का सबब बनकर यहाँ नाजल हुए हो। तुम्हें दूर मार राइफलें क्यों दरकार हैं? सोबराज को भगवान की मार पड़े। इस बार चार्ली को कदरे तैश आ गया। मालूम होता है कि इसने तुम्हारे सामने अपना खाया पिया उगल दिया है, मगर मैं सोबराज नहीं हूँ। मेरी जुबान से तुम एक लफ्ज नहीं उगलवा सकोगे। मैं तुम्हारी जुबान हलक से बाहर खींचकर इसमें सुई भोंक दूंगा, फिर देखूंगा कि तुम कितनी देर खामोश रहते हो। मैंने सफाकाना लहजे में कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसकी आवाज का एतमाद मुतजंदल हो गया। ये अभी सब के सामने होगा। अपनी जुबान बंदी से पहले अपना नाम बता दो। हो सकता है कि कुछ देर बाद तुम अपनी जुबान को खुद 2 फांकों में तब्दील कर लो और चाहते हुए भी कुछ न बता सको। इससे बात करते हुए मैंने जलाल को इशारा किया। इसने मेरी बात
بات کا کوئی جواب نہیں دیا، تھوک نکل کر رہ گیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر مسلسل مجھے گورے جا رہا تھا۔ اور یہی سلوک تم سے بھی ہوگا؟ یکا یک جلال نئے قیدی سے مخاطب ہو کر گرایا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور پریشانی کی علامات عود کر آئیں۔ میں اس شخص کے بارے میں الجھن میں مبتلا تھا، لیکن سب قیدیوں کی موجودگی میں جلال سے اس کے بارے میں سوال کرنے سے قاصر تھا۔ ردف مینشن میں روایتی تفتیش کا بہت سا ساز و سامان موجود تھا، لیکن لمبے سوئے وہاں دستیاب نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص بازار سے 3 انچ لمبے سوؤں کا ایک پیکٹ خرید کر لے آیا۔ میں نے پیکٹ کھول کر ایک سوا اپنی چٹکی میں دبا کر چارلی کو دکھایا اور کہا، اب یہ تمہاری زبان میں جائے گا۔ تم کتے کی طرح منہ کھولے رہو گے، تمہاری زبان باہر لٹکتی رہے گی۔ اس وقت M3 سمیت 3 افراد ہماری معاونت کے لیے موجود تھے۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ چارلی پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پیروں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ تنومند ہونے کے باوجود وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ چند لمحوں میں کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح پختہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ فرش پر گر کر وہ بری طرح مچل رہا تھا، لیکن جلد ہی بے بس ہو گیا۔ M3 نے اس کی گردن پر گھٹنا جما کر اس کا سر قابو میں کر لیا تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ ڈالا تو اس نے بہت سختی سے اپنے دانت بھینچ لیے۔ مجبور ہو کر میں اپنا ریوالور نکال لیا، جس کا چیمبر خالی ہو چکا تھا۔ جبڑوں پر نال کی دوسری ضرب پڑتے ہی چارلی نے منہ کھولا تو میں نے اس کے دانتوں کے درمیان ریوالور کی نال اڑا دی۔ اگلے ہی لمحے میں نے رومال سے پکڑ کر اس کی لیس دار زبان دانے سے باہر کھینچی اور ہونٹوں کے قریب سے اس میں سوا گزار دیا۔ زبان میں سوا اترتے ہی چارلی کے جسم کو زبردست جھٹکا لگا، لیکن کام مکمل ہو چکا تھا۔ سب اسے اس کے حال پر چھوڑ کر الگ ہٹ گئے۔ چارلی کربناک حالت میں تھا، اس کے حلق سے خر خر کی عجیب آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ شیبا نے وہ منظر دیکھ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور دوڑتی ہوئی اپنی کوٹھڑی میں جا گھسی۔ چارلی کی زبان کے زخم سے خون جاری ہو چکا تھا۔ سوجے ہوئے اور زخمی چہرے سے باہر نکلی ہوئی سرخ زبان بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا تماشا دیکھنے والے قیدیوں کی حالت ابتر ہوئی جا رہی تھی۔ میرے اماں پر جلال نے چاروں قیدیوں کو ان کے ٹھکانے پر واپس پہنچانے کی ہدایت کی اور ہم دونوں واپس نیچے آ گئے۔ یہ تشدد کا بہت بھیانک اور آسان طریقہ ہے۔ راستے میں جرجری لے کر وہ بولا، وہ اس عذاب کو زیادہ دیر تک نہیں سہ سکے گا۔ نیا قیدی کون ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ دفتر میں واپس پہنچنے کے بعد میں نے دھیرے سے کہا، اسے حیدرآباد سے پکڑا گیا ہے، سول ایویشن کا ملازم ہے۔ شبہ ہے کہ وہاں کے ریکارڈ سے بہت سے اہم نقشے اس نے غائب کیے ہیں۔ اس کا سالہ کراچی میں انڈین قونصل خانے کا پرانا ملازم ہے، اسے کل ہی اٹھایا گیا تھا۔ یہ بھی ہندو ہے، میں نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ غدار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہے اور اس کے خلاف مضبوط واقعاتی شہادتیں موجود ہیں۔ میں نے دانستہ اسے بلوایا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ تم چارلی کو کسی انوکھے تشدد کا نشانہ بناؤ گے۔ یہ طریقہ تمہارے ذہن میں کیسے آ گیا؟ رہا کہ ہر ایجنٹ اپنے زوم میں مرد آہن ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف میدان میں اترتے ہوئے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ جب تک ایسے لوگوں کے جسم کے حساس مقامات کو اذیت کا نشانہ نہ بنایا جائے، یہ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اب اوپر سے کسی بھی وقت اچھی خبر آ سکتی ہے۔ ذرا سی دیر میں اس کے حلق میں کانٹے پڑنا شروع ہو جائیں گے اور وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ اس نے اب بھی زبان نہ کھولی تو پانی میں تیز مرچیں گھول کر سارا پانی اس کے دانے اور چہرے پر انڈیل دوں گا۔ میں نے کہا، ایسے لوگ مار پیٹ کے عادی ہوتے ہیں، اس سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار کرنا پڑا نہ اگلے مرحلے پر عمل پیرا ہونے کی نوبت آئی۔ صرف آدھے گھنٹے بعد M3 نے آ کر خبر دی کہ قیدی زمین سے اپنا سر ٹکرا کر اثباتی اشارے دے رہا تھا۔ زبان کے کھنچاؤ کی وجہ سے سوئے کا سوراخ خاصا پھیل گیا تھا، جو اس کے لیے بدترین اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ جلال نے ستائشی نظروں سے میری طرف دیکھا اور فتح مندانہ انداز میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ سلطان شاہ مجھے کلفٹن چھوڑنے کے بعد گھر پہنچا تو ویرا گھر سے باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سلطان شاہ چونک پڑا۔ خیریت تو ہے؟ آج کس سے ملنے کی تیاری ہے؟ اس نے سیدھا سوال کرنے کی بجائے ویرا سے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میں بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ویرا مسکرا کر ایک ادا سے اس کی طرف بڑھی اور وہ بری طرح بکھلا گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ الٹے قدم سرکتا ہوا ہکلایا۔ اپنی جگہ پر بیٹھ کر بات
کرو, صبح اٹھ کر آئینے میں اپنی صورت دیکھ لیا کرو, اوقات معلوم ہو جائے گی میں تم سے ہم آغوش ہونے کے لیے نہیں, غزالہ کے دروازے پر دستک دینے کے لیے اٹھی ہوں. وہ یہ کہہ کر اس کے قریب سے گزرتی ہوئی غزالہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور سلطان شاہ خفت امیز انداز میں مسکرا کر رہ گیا. جلدی آؤ, گاڑی لوٹ آئی ہے. ویرا نے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ ہانک لگائی. 2 منٹ میں آ رہی ہوں, اندر سے غزالہ کا جواب آیا. آج نئی گاڑی میں کہیں باہر کھانا کھانے کا ارادہ ہے. اکیلی عورتوں کو مرد ڈٹائی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورنے لگتے ہیں, چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہو. تم نے ڈینی کے بغیر یہ پروگرام بنا لیا. سلطان شاہ نے سر کھجاتے ہوئے سوال کیا. وہ دن رات اپنے چکروں میں الجھا رہتا ہے, آج بھی آدھی رات سے پہلے واپس نہیں آئے گا. اس کی واپسی سے پہلے ہم لوٹ آئیں گے. تم دونوں کا جانا مناسب نہیں, میں تمہارے ساتھ چلوں گا. سلطان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. شام ڈلے ہوٹلوں میں شرفا کے ساتھ اوباش لوگ بھی آ جاتے ہیں. کسی نے زبردستی تمہارے ساتھ مل بیٹھنے کی کوشش کی تو ساری تفریح غارت ہو جائے گی. تفریح برباد کرنے کے لیے تو تمہارا ساتھ ہونا ہی کافی ہے. کسی اور کو دخل انداز ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ویرا نے آنکھ مار کر کہا. لا حول ولا قوت. سلطان شاہ برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا. تم ذہین اور بردبار عورت ہو, تم کو ایسی بازاری حرکتیں زیب نہیں دیتی. بات کرتے ہوئے ذرا اپنی بائیں آنکھ پر قابو رکھا کرو. تم سامنے ہوتے ہو تو یہ بلا وجہ پھڑکنے لگتی ہے. ویرا نے شوخی سے جواب دیا. اس وقت ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا موجود نہیں تھا, اس لیے ویرا کھلے دل سے سلطان شاہ کو گھسنے پر تل گئی تھی. جب تک غزالہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نہیں آ گئی, ان دونوں کے درمیان نوک جھونک کا سلسلہ چلتا رہا. اس وقت ویرا کا ذہن منفی سمت میں چل رہا تھا. اس نے اصرار کیا کہ ڈنر کلفٹن کے علاقے کسی اچھے ہوٹل میں کیا جائے, لیکن غزالہ نے کلفٹن کا رخ کرنے سے صاف انکار کر دیا. یہ بات سب کے علم میں تھی کہ میں راہ والوں کی تلاش میں جلال کے ساتھ کلفٹن کی طرف گیا ہوا تھا. میں اس بات کو ہرگز پسند نہ کرتا کہ وہ لوگ کسی ہیلے بہانے سے ان اطراف میں آ کر میری سرگرمی کے سلسلے میں کوئی متجسسانہ رویہ اختیار کریں. ویرا نے زیادہ زور دیا تو غزالہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اکیلی چلی جائے گی. سلطان شاہ غزالہ کا ساتھ دے رہا تھا کیونکہ وہ بھی میرے مزاج اور ویرا کے شار پسندانہ رویے سے اچھی طرح واقف تھا. وہ کسی کو چڑھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی. آخر کار ویرا کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور قرہ فال بیچ لگژری ہوٹل کے نام نکل آیا, جو ساحل سمندر کے دوسرے سرے پر واقع تھا. گھر پر مامور ایس ٹی ایف کے دونوں اہلکاروں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کر کے وہ تینوں نئی گاڑی میں ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئے. کلفٹن پر مزار کے گرد و نواح کا علاقہ ڈینی اور جلال کی توجہ کا مرکز بنا ہوگا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم دونوں نے پورے کلفٹن کو کیوں ممنوع علاقہ قرار دے دیا ہے. راستے میں ویرا پھر وہی ذکر نکال بیٹھی. وہ مزار سے کام کی ابتدا کریں گے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ دونوں وہیں تک محدود رہیں. غزالہ نے اسے جواب دیا. اپنے مطلوب افراد کی تلاش میں وہ کسی بھی سمت نکل سکتے ہیں. ان سے کہیں آمنا سامنا ہو گیا تو میں وہ خجالت برداشت نہیں کر سکوں گی. یہ وفا صرف عورت کے مزاج میں پائی جاتی ہے. ویرا نے فوری طور پر پینترا بدل دیا. یہ چیز مردوں کو چھو کر بھی نہیں گزری. اپنے اپنے تجربے کی بات ہے. غزالہ بے پرواہی سے بولی. ڈینی میرے لیے مثالی اور وفا شعار شوہر ثابت ہوئے ہیں. ان مردوں کو نہیں جانتی. یہ اوپر سے کچھ نظر آتے ہیں, اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. خوبصورت اور جوان سال عورتوں کے بارے میں دنیا کے سارے مرد ایک طرح سوچتے ہیں. ڈینی اور سلطان شاہ بھی اسی برادری میں شامل ہیں. بلا وجہ میرا نام مت لو, میں ایسے چکروں میں نہیں پڑتا. سلطان شاہ نے احتجاج کیا. میں کسی کا نام نہیں لے رہی. سلطان شاہ کو جواب دے کر وہ غزالہ سے مخاطب ہو گئی. میں نے تمہیں ایک لفظ نہیں بتایا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ مرد اپنے پرانے دوستوں سے کس طرح کھلی کھلی باتیں کرتے ہیں. پیر کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک نسوانی سراپا کا کوئی حصہ ان کی زبانی دسترس سے باہر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر, کیا تم کچھ دیر کے لیے خاموش نہیں رہ سکتی؟ سلطان شاہ نے مضطربانہ انداز میں اس کی بات کاٹ کر کہا. رہ سکتی ہوں, شرط یہ ہے کہ آج کے کھانے کا بل تم ادا کرو گے. بل کوئی بھی ادا کرے, زور ڈینی کی جیب پر پڑے گا.
ہم اس کے مال پر مزے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ غزالہ نے اعتراض کیا، کوئی کہے یا نہ کہے، حقیقت یہی ہے۔ سلطان شاہ کو موضوع بدلنے کا موقع مل گیا۔ یہ شیعہ والوں کی گن بوٹ کی فروخت سے حاصل ہونے والا سرمایہ ہے جو اب تک ہمارے کام آ رہا ہے۔ غزالہ نے وضاحت کی، یہ رقم ہم سب کی مشترکہ ملکیت ہے، کوئی کسی پر بار نہیں بنا ہوا۔ اگر یہ ڈینی کی سوچ ہے تو یہ اس کی شرافت اور مہربانی ہے۔ ویرا نے سنجیدگی سے کہا، ورنہ سب کچھ تم دونوں کا ہے۔ سلطان شاہ ان دونوں کی گفتگو میں پوری طرح شامل ہو گیا تاکہ ویرا کو دوبارہ کوئی نازک بات چھیڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ مولوی تمیز الدین روڈ سے ہوتے ہوئے وہ لوگ بیچ لگژری ہوٹل کے طرف جانے والے مختصر راستے پر مڑ گئے۔ جو ہی سلطان شاہ نے ہوٹل پہنچنے کے لیے دوسرا موڑ کاٹا، ویرا اچانک نیم ہذیانی انداز میں بول پڑی، روکو، گاڑی روکو۔ سلطان شاہ نے گھبرا کر بریک لگا دیے اور گاڑی ایک جھٹکے سے وہیں جھول کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ اب بات ہے۔ غزالہ پچھلی نشست سے گھبرا کر آگے جھکی۔ سلطان شاہ نے برابر والی نشست پر نگاہ ڈالی تو وہ ہوٹل کے سامنے والی عمارت کی سمت میں دیکھے جا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سلطان شاہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر پوچھا۔ وہ ویرا کی غیر متوقع حرکت سے بنا گیا تھا۔ وہ سامنے سبراج جا رہا ہے، ویرا نے ہیجان زدہ آواز میں سرگوشی کی۔ ان دونوں کی نظریں بے اختیار اسی سمت اٹھ گئیں جدھر ویرا نگراں تھی۔ ہوٹل کے سامنے والی کمرشل بلڈنگ کے سائے میں ایک دراز قامت اور صحت مند شخص اپنے شانے جھکائے آگے چلا جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا ایک نفیس سوٹ تھا۔ وہ دونوں اس کی پشت دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ وہ کون ہے۔ تم خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ سبراج یہاں کیا کرنے آئے گا؟ سلطان شاہ نے چڑچڑے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ویرا نے پرجوش لہجے میں دعویٰ کیا۔ اس نے سیاہ شیشوں کی اینک لگائی ہوئی ہے۔ وہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن طوطے کی چونچ کی طرح خم کھائی ہوئی اپنی ناک کو نہیں چھپا سکتا۔ میں نے صرف ایک جھلک دیکھ کر اسے پہچان لیا۔ تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ کوئی بات نہیں، غزالہ نے مصالحانہ لہجے میں کہا۔ گاڑی ذرا آگے نکال کر جاؤ، سامنے سے دیکھ کر تصدیق ہو جائے گی کہ ہرگز نہیں۔ ویرا نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بھول کر بھی یہ غلطی نہ کرنا، جس طرح میں نے اسے پہچانا ہے وہ بھی ایک نظر میں مجھے پہچان لے گا۔ یہیں رکے رہو، دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اچانک سیاہ سوٹ والے کا سفر ختم ہو گیا۔ وہ ایک سیاہ کار کے پاس رکا اور اطمینان سے دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کے سامنے جم گیا۔ اس شاندار گاڑی کے دروازے غیر مقفل تھے یا پھر اس نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دور ہی سے دروازے کا لاک کھول لیا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ اس سمت میں تھا جدھر وہ گیا تھا، اس لیے اندر بیٹھتے ہوئے بھی اس کی پشت ان تینوں کی طرف رہی تھی اور انہیں اس کی دوسری جھلک دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر جاتا ہے، غزالہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ ان تینوں نے دیکھا کہ کھڑے کھڑے اس گاڑی کے ٹائر پاور اسٹیئرنگ کی وجہ سے بائیں طرف گھومتے جا رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ سیاہ سوٹ والا یو ٹرن لے کر ان کی طرف آنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔